علی حیدر فیضی سے آپ بہت خوبصورت میں نبی کی نعت پڑھ رہے تھے اور آپ سماعت کر رہے تھے. حضرات اس وقت میں تیزی کے ساتھ چاہتا ہوں کہ حضرت کو کرسی خطابت پہ حضرت جو تشریف فرما ہے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر بالکل ایک شعر اگر آپ لوگ خاموش رہیں گے تو دوسرا شعر آ جائے. سمجھ رہے چھری حسین کے سوکھے ہوئے گلے پہ چلتی تھی. چھری حسین کے سوکھے ہوئے گلے پہ چلتی تھی مگر خدا کی قسم دم یزید کا نکلا. اب بغیر کسی تمہید کے حضرت کو آپ کی سماعتوں کے حوالے آئیے حضرت کا استقبال کریں محبت کے ساتھ. نعرہ تکبیر. یقیناً اس طرح نہیں آپ ایک آل رسول کے استقبال کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر حضور مسرور غازی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. الفاتحة إلى روح النبي وعلى آله الأمجاد الكرام. غوث اعظم بمنی بسر و سما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد سید ما شیخ ما پیران پیر ماتوئی یا معین الدین چشتی دستگیر ماتوئی اغسنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا مولوی المعنوی سیدنا شہباز محمد شیئن اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاشرف الافضل الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین حبیبنا وحبیب رب العالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آواز ہماری طرف کچھ آئے تو
حضرات گرامی وقار، یہ پہلا موقع ہے کہ آپ کے درمیان حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ گویا کہ آپ کی سماعت میرے لیے نہیں ہے اور میری خطابت بھی آپ کے لیے نہیں ہے۔ تھوڑی دیر آپ کی سماعتوں کی دہلیز پہ ذکر امام عالی مقام کہ کچھ پھول نچھاور کرتا ہوا آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا۔ کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریر کی خواہش نہیں، بس آپ کی سماعت میری خطابت کے ساتھ ساتھ چلنی چاہیے۔ اور میں آپ سے زیادہ مطالبہ بھی نہیں کروں گا بار بار کچھ کہنے یا کچھ بولنے کے لیے۔ امام کی محبت ہوگی تو آپ کی زبان خود بخود بول اٹھے گی، اور یقیناً محبت ہے اسی لیے تو ان کی بزم میں آ کر بیٹھے ہیں۔ یہ محبت ہی ہے کہ جبکہ لاک ڈاؤن میں ساری دنیا بند پڑی ہوئی ہے لیکن آپ کی محبت کے دروازے آج بھی امام کے لیے کھلے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ آج بھی ساقی وہی دے کے دلاسا اٹھا، آج بھی ساقی وہی دے کے دلاسا اٹھا، کل پلائیں گے اسے آج جو پیاسا اٹھا، ایسا بے لوث زمانے سے کوئی اٹھتا ہے جیسا بے لوث محمد کا نواسا اٹھا۔ ہوا کے دوش پہ لفظوں کے کارواں اترے، میری حیات کے پیغام جاویداں اترے، لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں، رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے۔ اور جس امام کی بارگاہ میں، امام عالی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں شعراء، خطبہ، آپ سامعین حضرات، ان کی مناقب کوئی کہاں تک بیان کرے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ اللہ یہ مقام حسین، اللہ اللہ یہ مقام حسین، کہ خود لکھائیں عمر غلام حسین، خود لکھائیں عمر غلام حسین، اللہ اللہ یہ مقام حسین، اور ٹوپیاں قدسیوں کی گر جائیں، ٹوپیاں قدسیوں کی گر جائیں، آسمان والوں کی ٹوپیاں گر پڑیں، فرشتوں کے سروں سے ٹوپیاں گر پڑیں، ملک کے سروں سے ٹوپیاں گر پڑیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بہت بلند عمارت ہوا کرتی ہے، جب آپ اس کے اوپری جانب دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں سر کو بہت اٹھانا پڑتا ہے، اور بعض وقت اتنا اٹھانا پڑتا ہے کہ آپ کے سر پہ اگر کوئی ٹوپی رکھی ہو تو سر تو اوپر ہوتا ہے، ٹوپی سر کے نیچے آ جاتی ہے۔ مگر یہ جس مقام و مرتبے کی بات ہو رہی ہے، یہ جس بلند مقام کی بات ہو رہی ہے، یہ جس عظمت کے مینار کی بات ہو رہی ہے، یہ عظمت امام حسین ہے، جن کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا عرفہ ہے، اتنا اونچا ہے کہ زمین والے کو زمین والے ہیں، اگر آسمان والے بھی ان کی عظمت کے مینار کی طرف دیکھیں تو ان کی ٹوپیاں بھی گرتی نظر آتی ہے۔ مقام حسین یہ ہے کہ اللہ اللہ یہ مقام حسین، خود لکھائیں عمر غلام
مفسرین جن کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے نظر آئے، اسے سلام نہ کہا جائے تو پھر کسے کہا جائے؟ امت کے اندر ایک دوسرے کو سلام کرتے رہتے ہو اور نبی کے نواسے پر اگر سلام بھیجا جائے تو وہاں طرح طرح کی علمی بخراتیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم علیہ السلام کیوں نہ کہیں، روح اسلام ہے امام حسین، روح اسلام ہے امام حسین، اور جن کے تلووں کا عرش بوسہ لے، جن کے تلووں کا عرش بوسہ لے، یہ نبی کا تلوہ ہے کہ معراج کی رات عرش کا سینہ بھی اس تلوے کو اپنے سینے پہ لینے کے لیے مچلتا نظر آتا ہے۔ وہ نبی جس کے تلووں کا عرش بوسہ لیتا نظر آ رہا ہے، شاعر کہتا ہے جن کے تلووں کا عرش بوسہ لے ان کے کاندھے پہ ہے امام حسین۔ اس سے بلند مرتبہ کیا ہوگا کہ جن کے تلووں کا، اور یہ تلوہ بھی کیسا عجیب و غریب ہے، ذرا نبی کے تلوے کا جلوہ بھی دیکھ لیں کہ یہ نبی کا تلوہ ہے، نبی کا تلوہ ہے کہ گیلی زمین پہ مصطفیٰ نقش قدم رکھتے ہیں، گیلی زمین پہ نبی چلتے ہیں تو قدم کے نشان بنتے نظر نہیں آتے، اور وہ پتھر جو سختی کے لیے مشہور ہے، جب اس پہ نبی چلے تو پتھر کا سینہ بھی موم کی طرح پگھلتا نظر آ رہا ہے، پتھر کا کلیجہ بھی نبی کے قدم کو اپنے سینے پر لیتا نظر آ رہا ہے۔ اور اس نقش قدم کا آج لوگ نبی کے تعلق سے بات کرتے ہیں نا، حیات نبی کے تعلق سے بات کرتے ہیں، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاکم بدہن کہ نبی مر کر مٹی میں مل گیا، مگر ہم تو سنی ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ ہمارا نبی بھی زندہ ہے، اللہ کا ہر ایک ولی بھی زندہ ہے، سب اپنی اپنی قبروں میں زندہ۔ اور اس زندگی کی دلیل میں لوگ باتیں کرتے ہیں، ہمارے علماء کرام نے تو الحمدللہ ان کی زندگی کے اتنے دلائل پیش کیے کتابی حوالوں سے کہ خود ان کی زندگی کا انکار کرنے والا بھی دلیل دیتے دیتے خود ذلیل ہو گیا۔ مگر ہمارے علماء کرام نے دلیلوں کی انبار لگا دی، کہتے ہیں کہ کچی مٹی کے اندر مٹی کو دفن کیا جاتا ہے اور مٹی کو مٹی کھا نہیں سکتی۔ یہ ہمارے علماء کرام کی ایک عقلی دلیل ہے، عقلی دلیل ہے، مگر آج کا دور یہ سائنٹیفک ہے نا، دور سائنٹیفک ہو گیا اور نوجوانوں کا مزاج رومانٹک ہو گیا، اس لیے بات بھی آتھینٹک سننا چاہتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ مثال ایسی بومبسٹک دی جائے کہ سن کے دوسروں کا مزاج بھی فینٹاسٹک ہو جائے۔ علماء کی دلیل ہے کہ کچی مٹی میں مٹی کو دفن کیا، اس لیے مٹی کو مٹی کھا نہیں سکتی۔ ہم کہیں مولانا بات تو بڑی سچی ہے، لیکن دور کا خیال رکھتے ہوئے میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مٹی کو مٹی نہ کھائے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہو سکتا ہے؟ برادری کا لحاظ کر لیا ہو۔ آج کل تو برادری باز بڑے زوروں پہ ہے نا، ہر آدمی اپنی برادری کا خیال کرتا ہے۔ ہو سکتا چہرے مہرے کا لحاظ کر لیا ہو، قبیلے کا لحاظ کر لیا ہو، شکل و صورت کا لحاظ کر لیا ہو، نسب کا لحاظ کر لیا ہو، لیکن ذرا دیکھو تو صحیح، اگر مٹی کو مٹی نہ کھائے تو حیرت کیا ہے؟ آج کا دور ہے سائنٹیفک، لے آؤ کوئی پلاسٹک اور اسے زمین میں دفن کر دو، 1-2 سال کیا 500 سال بھی گزر جائے تب بھی پلاسٹک کو زمین نہ کھا سکی، برباد نہ کر سکی، نیست و نابود نہ کر سکی۔ تو اب مجھے کہنے دو کہ جب دنیاوی کارخانے میں بنے ایک پلاسٹک کو یہ
تو سنی مسلمان وہ ہے جو نبی کو بھی زندہ مانے، اللہ کے ہر ایک ولی کو بھی زندہ مانے۔ ارے جناب، جب دنیا والی چیز کو یہ زمین نہ کھائے تو پھر خدا والی چیز کو کیسے کھائے؟ تو یہ تو بات ہے نبی کی زندگی کی۔ میں تو کہتا ہوں نبی کی بات تو بڑی بلند ہے۔ نبی جس تلوے پہ قدم رکھ دے، وہ نبی جس پتھر پہ قدم رکھ دے وہ پتھر بھی اتنا زندہ ہو جاتا ہے، اتنا زندہ ہو جاتا ہے کہ 1400 سال گزر گئے، نبی نے قدم رکھا تھا کسی پتھر کے اوپر، پتھر نے عقیدت و محبت میں اپنے سینے کو موم بنا لیا، نبی کے قدم کے نقش کو اپنے سینے پہ لے لیا۔ 1400 سال سے لوگ اسے گھس رہے ہیں، دھو کے پی رہے ہیں، مگر وہ نقش ہے کہ مٹنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے۔ نبی کے تلوے کا وہ نقش ہے، دنیا کا کوئی پتھر ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ پتھر ہو، قیمتی سے قیمتی پتھر ہو، لیکن اسے روز گھسا جائے، روز ملا جائے تو پتھر کے اوپر جو نقوش بنے ہوتے ہیں، جو نشان ثبت ہوتے ہیں، وہ نشان ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اے نبی، تمہارے تلووں کا کیا اعجاز ہے کہ جس پتھر پہ رکھ دیا ہے قدم، اس کا نقش 1400 سال سے لوگ دھو دھو کے پی رہے ہیں، مگر تلوے کا نقش جو کا تو موجود ہے۔ تو آپ کہہ لینے دو کہ جب حجر کے اندر اتنی زندگی ہے تو پھر سید البشر کے اندر کتنی زندگی ہوگی، ان کے اندر زندگی کتنی ہوگی جن کے تلووں کا۔ اور یہاں سے ایک نقطہ اور بھی سمجھ میں آ گیا کہ بشر بشر میں بھی فرق ہے اور حجر حجر میں بھی فرق۔ جس طرح ہر پتھر برابر نہیں، اسی طرح ہر بشر برابر نہیں۔ آپ کہیں گے جناب یہ کون سی بات آپ کر رہے ہیں؟ کیا پتھر میں بھی کوئی تفریق ہے؟ کیا پتھر میں بھی کوئی امتیاز ہے؟ کیا پتھر کے اندر بھی کوئی ڈفرینسیشن ہے؟ میں کہوں گا اگر نہ ہوتا تو ذرا پتھر کو دیکھو، پتھر کو دیکھو، پتھر ہی ہے جو قدم کے نیچے بھی آ رہا ہے، اور پتھر ہی ہے جو تاج شاہی کی زینت بھی بنا ہوا ہے۔ تو پتھر فیروزہ پتھر ہے، مونگا پتھر ہے، پکھراج پتھر ہے، ہیرا پتھر ہے، لال پتھر ہے، یاقوت پتھر ہے، زمرد پتھر ہے، لیکن پتھر پتھر اور حجر حجر میں بھی فرق ہے۔ ہم نے دنیا کی عمارتیں دیکھی، تاج محل کے اندر یقیناً بڑے قیمتی پتھر لگے ہوئے ہیں جسے دنیا سنگ مرمر کہتی ہے، بڑا قیمتی پتھر، لیکن ہم نے تو دیکھا تاج محل کے پتھر کو نہ کوئی چومتا نظر آیا، نہ چاٹتا نظر آیا، نہ سینے سے لگاتا نظر آیا، نہ سر پہ رکھتا نظر آیا، لیکن اے پتھر تو نے ایک مرتبہ میرے نبی کا قدم اپنے سینے پہ کیا لے لیا؟ ہر کوئی چوم رہا ہے، ہر کوئی چاٹ رہا ہے، ہر کوئی سینے سے لگا رہا ہے، ہر کوئی دھو کے پیتا نظر آ رہا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، کیا پتا چلا حجر حجر میں بھی فرق ہے اور بشر بشر میں بھی فرق ہے۔ جن کے تلووں کا عرش بوسالے، بات یہیں پہ چل رہی تھی نا، جن کے تلووں کا عرش بوسالے، امام حسین کا مقام دیکھیے، جن کے تلووں کا عرش بوسالے، ان کے کاندھے پہ ہیں امام حسین، ان کے کاندھے پہ ہیں امام حسین۔ اے حسین، تمہارے مقام و مرتبہ کا
کہنا ہی کیا، اے حسین تمہاری عظمتوں کا کہنا ہی کیا، اے حسین تمہاری رفتوں کا کہنا ہی کیا، اے حسین تمہاری بلندیوں کا کہنا ہی کیا، اے حسین تمہاری بلند پروازی کا کہنا ہی کیا، اے حسین تمہارے مقام و مرتبہ کا کہنا ہی کیا کہ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام کی قطار در قطار سب باندھے کھڑی ہے، تمام نبیوں کا آقا، تمام نبیوں کا سرور مصلی امامت پہ نظر آ رہا ہے۔ امام حسین کا بچپنا ہے، اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہیں، مسجد نبوی کے صحن میں آتے ہیں، دیکھا لوگوں کی صف لگی ہوئی ہے، نانا مصلی امامت پہ ہے، حسین لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ، ننھے ننھے قدموں کے ساتھ چیرتے سنبھلتے ہوئے، صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مصلی سے قریب ہوئے، منبر کے قریب ہوئے، دیکھا نانا حالت سجدہ میں ہے، حسین کو اپنے نانا کے پشت کی سواری کی عادت اس طرح لگی ہوئی تھی کہ حسین نے سمجھا نانا سواری بنا ہوا ہے، شاید اسی سوار کا انتظار ہو رہا ہے، اسی سوار کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ حسین نے جوں دیکھا نہ تو نانا کے کاندھے پر، نانا کے پشت پر سوار ہو گئے، اب نانا حالت سجدہ میں امام بنے ہیں اور حسین ان کی پشت مبارک پہ ہے۔ اب دنیا حیرت زدہ ہے، یہ کون سا موقع ہے، آخر یہ کیسا ماجرا ہے، چشم فلک میں ایسا نظارہ پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ ایک ہی نماز ہو، ایک ہی مصلی ہو، ایک ہی وقت ہو اور ایک ہی وقت میں ایک ہی جماعت میں ایک ہی مصلی امامت پر ایک ساتھ دو امام نظر آئے، ایک ساتھ دو امام نظر آئے۔ نہ ظہر میں ہم نے دیکھا، نہ فجر میں ہم نے دیکھا، نہ عصر میں ہم نے دیکھا، نہ مغرب میں ہم نے دیکھا، نہ عشاء میں ہم نے دیکھا، نہ صلاۃ تراویح میں دیکھا، نہ صلاۃ خسوف میں دیکھا، نہ صلاۃ خسوف میں دیکھا، لیکن یہ کیسی نماز ہے، مصلی ایک ہے، امام دو ہے، مصلی ایک ہے، امام دو ہے، اور وہ بھی حیرت یہ ہے کہ امام کے اوپر امام نظر آ رہا ہے، امام کے اوپر امام نظر آ رہا ہے، اور دور سے دیکھنے والے سمجھتے ہیں یہ امام کے اوپر امام ہے، یہ خود قرآن کے اوپر قرآن ہے، قرآن کے اوپر قرآن ہے، مصلی ایک امام دو، مصلی ایک امام دو، یہ کیا ماجرا ہے؟ سوال تو کیا جائے، ذرا پوچھا تو جائے، اصل امام کون ہے، حقیقی امام کون ہے؟ جو سجدے میں ہے وہ اصل امام ہے کہ جو پشت پہ بیٹھا ہے وہ اصل امام ہے؟ جواب ملا نادان اصل کی بات کر رہا ہے، یہاں تو اصل کا بھی پتا ہے اور پوری کی پوری نسل کا بھی پتا ہے، اصل بھی معلوم ہے اور پوری نسل بھی معلوم ہے۔ ارے جو سجدے میں ہے وہ بھی اصلی امام ہے، جو پشت پہ ہے وہ بھی اصلی امام ہے، فرق بس یہ ہے جو سجدے میں ہے وہ نبیوں کا امام ہے، جو پشت پہ ہے وہ ولیوں کا امام ہے۔ ان کے کاندھے پہ ہیں امام حسین، اے حسین میں تمہاری عظمتوں پہ قربان، اے حسین میں تمہاری منزلت پہ قربان، یہ حسین ہے۔ اب آپ سے ایک سوال کیا جائے کہ ذرا آپ بتائیں تو صحیح کہ مصطفیٰ کی، نبی کی، یہ علماء کرام بھی اسٹیج پر موجود ہیں، نبی کی سب سے پسندیدہ خوشبو کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ روایات اٹھا کر دیکھیں، کتب سیر اٹھا کر دیکھیں، کتب احادیث اٹھا کر دیکھیں، تفسیر دیکھیں، اے نبی تمہاری پسندیدہ خوشبو کا نام کیا؟ گلاب ہے کہ عنبر ہے کہ نسرین ہے کہ نسترن ہے کہ گل سوسن ہے کہ گل مشکن ہے کیا؟
ارچنا ہے، بلال ہے، رات کی رانی ہے، کہ چھوئی موئی ہے، کہ لیلی ہے، کہ لوٹس ہے، کہ ڈیفوڈل ہے، کہ سن فلاور ہے، کہ ٹیولپ ہے؟ اے نبی کون سی خوشبو ہے تمہاری پسندیدہ؟ ہم نے تو اپنے بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ یہ تمام گلوں کی خوشبو میرے نبی کے پسینے کی خوشبو کا صدقہ ہے نا؟ صدقہ ہے۔ لیکن اے میرے نبی، سارے گلوں کی خوشبو تو تمہارے پسینے کا صدقہ، گویا تمہارے پسینے کی خوشبو کے صدقے میں دنیا کے سارے پھول خوشبو پائیں، لیکن مصطفیٰ آپ کی پسندیدہ خوشبو کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ تو جب ہم نے کتاب اٹھا کر دیکھا، روایات اٹھا کر دیکھا، اے خوشبو تو ہی بتا دے کہ نبی کی پسند کون سی ہے، کون سی ہے؟ جواب یہی ملے گا، ارے نادان جانتا نہیں ہے، نہ نسرین پسند ہے، نہ نسرین پسند ہے، میرے نبی کو پسند ہے تو حسین و حسن پسند ہے، حسین و حسن پسند ہے۔ اور اگر پسند نہ ہوتے تو نبی سونگتے کیوں؟ دلیل یہی ہے کہ اگر یہ خوشبو نبی کی پسندیدہ نہ ہوتی تو نبی بار بار حسین کو سونگتے کیوں؟ روایت تو دونوں موجود ہے نا، کہ جہاں نبی نے حسین کو چوما وہیں پر حسین کو سونگا، روایت دونوں موجود ہے، اور سن کر خاموش نہیں ہو گئے بلکہ فرمائے اے حسین تم سے تو جنت کی خوشبو آتی ہے، اے حسین تم سے تو جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اب یہاں بھی میرے نبی کا علم غیب دیکھو، اے نبی ابھی تو آپ جنت میں گئے بھی نہیں، اے نبی ابھی آپ جنت میں گئے بھی نہیں، وصال فرمایا نہیں، قبر کی منزل میں گئے نہیں، پھر جنت کی بات تو کجا، لیکن آپ حسین کو سونگتے ہیں اور ساتھ ہی فرماتے ہیں حسین تم سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور خوشبو کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ جب تک سونگھی ہوئی نہ ہو، لگائی ہوئی نہ ہو، آپ بتا نہیں سکتے یہ کون سی خوشبو۔ گلاب آپ نے کبھی سونگا ہی نہیں تو آپ بتائیں گے کیا کہ یہ خوشبو گلاب کی ہے؟ چمیلی کبھی آپ نے سونگی ہی نہیں، آپ بتا نہیں سکتے کہ یہ خوشبو چمیلی کی ہے۔ جوہی آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، آپ خوشبو کیا بتائیں گے کہ یہ جوہی ہے؟ اور میں پھول والے جوہی کی بات کر رہا ہوں، آپ کسی اور جوہی کے خیال میں گم نہ ہو جائیے۔ یہ بات ہے خوشبو کی۔ جس طرح کھانے کے اندر دنیا کا کوئی سا بھی کھانا ہو، جب تک آپ نے چکھا نہ ہو، پہلے کھایا نہ ہو، آپ کو ذائقہ پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ چیز میٹھی ہے یا پھیکی ہے یا کڑوی ہے یا زیادہ مسالے دار ہے، اسپائسی ہے۔ بریانی آپ نے کھایا نہیں، مزہ آپ کیا بتائیں گے؟ گوشت آپ نے چکھا نہیں، مزہ آپ کیا بتائیں گے؟ کباب کبھی الگ سے نیچے گیا ہی نہیں تو مزہ آپ کیا بتائیں گے؟ کبھی تو کہا گیا من لم یذق لم یعرف، جس نے چکھا نہیں وہ بتا کیا سکتا ہے، جس نے چکھا
واہ جب ساری جنت نگاہ مصطفیٰ کے سامنے تیار ہی کی گئی ہو، بنائی ہی گئی ہو، اور یہ تو وہ نگاہیں ہیں کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، ارے جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ آج میں جب آپ کے علاقے میں آیا، کمرے پہ جب میں محو استراحت تھا تو کوئی صاحب آئے اور سرگوشی میں مجھ سے کہا کہ حضور آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ ہم نے کہا بتائیے کون سی بات ہے جناب؟ کہنے لگے یہاں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت کے تعلق سے کوئی گفتگو نہیں کرتے، اعلیٰ حضرت کے تعلق سے آپ کوئی بات نہیں کرتے۔ ہم نے کہا اچھا بھائی، میری گفتگو کا ایک انداز ہے، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ والی گفتگو میں کرتا نہیں، اور کسی اور کی شادی میں دولہا کوئی اور ہو، دوسرے کا صحرا میں پڑتا نہیں۔ آپ ہی کسی شادی میں جائیں، شادی آپ کے بیٹے کی ہو اور کوئی صاحب لمبا صحرا لے کے کھڑے ہو جائیں کسی دوسرے صاحب کا پڑھنے کے لیے، کبھی آپ نے ایسا دیکھا؟ جھنن کی شادی ہو اور منن کا صحرا پڑھا جائے؟ سیدھی سی بات ہے کہ محفل جس نام پہ سجائی گئی ہے، میری گفتگو بھی اسی تعلق سے ہوتی ہے۔ سیرت مصطفیٰ کا جلسہ ہو، میلاد مصطفیٰ کا جلسہ ہو تو میں تب بات اس تعلق سے کروں گا۔ امام عالی مقام کے نام پر محفل سجائی گئی ہو تو میں امام عالی مقام اہل بیت اطہار کے تعلق سے بات کروں گا۔ کسی ولی کا عرس ہو، اولیاء کرام کے تعلق سے کوئی محفل سجائی گئی ہو تو میں اولیاء اللہ کے تعلق سے گفتگو کروں گا۔ میں نے کہا کہ آپ نے کبھی مجھے اعلیٰ حضرت کے عرس کی دعوت دی ہے؟ ان کا عرس منائیے، اس تعلق سے ان کے نام پر کوئی محفل سجائیے، بزم اعلیٰ حضرت سجائیے، جلسہ اعلیٰ حضرت سجائیے اور مجھے دعوت دے کے بلائیے۔ اس کے بعد بھی اگر میں کوئی گفتگو نہ کروں تب نہ آپ کہیں گے جناب آپ نے کبھی بلایا ہی نہیں اور خامخواہ کی باتیں لے کر بیٹھ گئے۔ آپ بلا کر کے تو دیکھیں، جو ہم بولیں گے دوسرا کیا بول سکے گا؟ ابھی آپ نے سمجھا کہاں؟ تو بات سیدھی سی یہی ہے، جس کے نام پر محفل سجی ہے میں ان کے تعلق سے کچھ باتیں کہہ کر رخصت ہو جاؤں گا۔ جب اعلیٰ حضرت کانفرنس میں آؤں گا، کبھی موقع لگا، اب تو میں نے بول دیا ہے تو لاجن شرمن بھی لگتا ہے، لوگ بلا کے ہی اس میں چھوڑیں گے۔ اس موقع سے جب آؤں گا میں اور اس موقع سے جب گفتگو کی جائے گی تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم لوگ اعلیٰ حضرت سے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ سمندر کی گہرائی میں اترے ہی نہیں اور کنارے سے بیٹھ کر کے اس کی گہرائی کا کوئی اندازہ لگا سکتا؟ اسی لیے تو شاعر نے کہا سمندر کو سمجھنا ہے تو اس کی تہ میں ٹہلا کر، سمندر کو سمجھنا ہے تو اس کی تہ میں ٹہلا کر، یہ ساحل ہے یہاں پہ مچھلیاں کپڑے بدلتی ہیں۔ آپ نے ابھی تہ کا گہرائی کا اندازہ ہی نہیں کیا، مچھلیوں کو کپڑے بدلتے ہوئے دیکھ لیا، بات کرنے لگے سمندر کی۔ تو جب اس موقع سے آئیں گے تو بات اس موقع سے بھی ہوگی، اس تعلق سے ہوگی، اسی
اسی کے ذہن میں ہوگی. ابھی بات اتنی سی ہے نبی آپ کی پسندیدہ خوشبو ہے حسین کہ بار بار چوم بھی رہے ہیں سونگ بھی رہے ہیں. تو جس نے چکھا نہیں وہ کھانے کا ذائقہ نہیں بتا سکتا اور جس نے کوئی خوشبو سونگھی نہیں وہ اس کے تعلق سے بات نہیں کر سکتا. نبی آپ نے بتایا کیسے؟ جواب یہی ملا کہ یہ تو جنت کی خوشبو ہے. جب ساری کی ساری جنت ہی نگاہوں کے سامنے تیار ہوئی ہے تو مصطفیٰ بتائیں کیوں نہیں؟ جنت تو جنت ہے جب خالق جنت نگاہ مصطفیٰ سے نہ چھپ سکا. جب خالق جنت تبھی تو شاعر نے کہا ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے ہم نے تجھے بن دیکھے خدا مان لیا. نگاہ مصطفیٰ سے معتبر کوئی آنکھ دنیا میں خدا نے بنائی ہی نہیں. تو میرے نبی نے دیکھ لیا تو ہم سب نے دیکھ لیا. لوگ کہتے ہیں نا آپ لوگ یہ شہداء کی زندگی انبیاء اولیاء کی زندگی اس کی باتیں کرتے ہیں. ارے زندہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ ہم نے کہا جناب اگر آپ کی یہی دلیل ہے کہ جو چیز زندہ ہوتی ہے وہ نظر آ جائے تو آپ مجھے کبھی ہوا کو چلتے پھرتے دکھا دیجیے. آپ سانس لیتے ہیں کہ نہیں؟ اور سانس نہیں لیتے ہیں آکسیجن اور باہر نکالتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ. یہ قدرتی نظام ہے. اگر یہ ہوا چلے نہیں موجود نہ ہو تو کوئی انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ جواب سب کا نفی میں ہوگا. مگر کبھی آپ نے دیکھا نہیں مگر ہوا کا انکار کیا بھی نہیں. اگر ہر زندہ چیز کے ہونے کے لیے اس کا دیکھا جانا ضروری ہے تو کبھی جبریل امین کو دیکھا کیا؟ ملک الموت آپ کے بغل میں لیٹا ہوا انسان آتے ہیں روح قبض کر کے نکل جاتے ہیں آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی. مگر ایمان ہے نا ایمان آپ کا ہے نا دیکھا نہیں مگر ایمان ہے. اور خیریت ہے کہ آپ دیکھتے نہیں. اگر دیکھ لیں اگر سب لوگ دیکھنا شروع کر دیں ملک الموت کو پھر تو جس کی باری نہ بھی ہو وہ بھی دل پہ ہاتھ رکھ کر کے تھوڑی دیر کے لیے تو لیٹ ہی جائے. تو دیکھا نہیں مگر ایمان ہے. ایمان ہے. کیا پتا چلا ایمان رکھنے کے لیے ہر چیز کا دیکھا جانا شرط نہیں ہے. فرشتوں کی جماعت کو دیکھا نہیں ایمان ہے. حور و غلاماں کی قطاروں کو دیکھا نہیں ایمان ہے. عرش و کرسی کو دیکھا نہیں ایمان ہے. لوح قلم کو دیکھا نہیں ایمان ہے. اور سب سے آخری بات خدا کو دیکھا نہیں مگر ایمان ہے. ایمان ہے. اس لیے کہا ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے ہم نے تجھے بن دیکھے خدا مان لیا ہے. تو دیکھا جانا ضروری نہیں. اگر ضروری ہوتا تو پھر تو یہ ہوا چلتی پھرتی گزرتی پھولوں پہ منڈراتی آپ کے درمیان سے سرسراتی گزر جاتی. آپ نے دیکھا نہیں ایبا کا دامن ہلا تو آپ نے جان لیا ہوا چل رہی ہے. سراب کی شاخیں لچکتی نظر آئیں آپ نے جان لیا کہ ہوا چل رہی ہے. آپ کی زلفیں بکھرتی نظر آئیں آپ نے جان لیا کہ ہوا چل رہی ہے. کیا پتا چلا کہ ہوا کو علامتوں سے پہچانا جاتا ہے. علامتوں سے پہچانا جاتا ہے. تو میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ ارے نادان ہوا کو علامتوں سے پہچانا جاتا ہے اور ولیوں کو ان کی کرامتوں
ہو رہی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین زندہ ہے. آج قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین زندہ ہے. آج سجدوں کی آبرو برقرار ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین زندہ ہے. آج دنیا میں سچائی کا پرچم لہرا رہا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ حسین زندہ ہے. آج اسلام اور اسلامیات کے نام پر آپ نے اتنا بڑا کاروبار بنا رکھا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین زندہ ہے. زندہ ہے. اگر حسین زندہ نہ ہوتا تو آج یہ اسلام کی شاخ ہری بھری بھی نظر نہ آتی. اعجاز ہے یہ سرخی ہے خون شہداء کا اسلام کی ہر شاخ ہری دیکھ رہا. یہ خون حسین کا صدقہ ہے کہ آج اسلام کے درخت میں گل بوٹے بھی کھل رہے ہیں, کلیاں بھی مسکرا رہی ہیں, شباب بھی اس کا جوبن پر ہے, خوشبو بھی بکھر رہی ہے. ارے یزید نے یہی تو چاہا تھا کہ اس درخت کو ہی کاٹ دیا جائے, نہ درخت رہے گا نہ خوشبو پھیلے گی, نہ درخت رہے گا نہ خوشبو بکھرے گی. لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ خاندان مصطفیٰ کے گلاب ہیں. گلاب اور گلاب کے اندر خاصیت بڑی ہے, جتنا اسے کاٹا جاتا ہے اس کی ہریالی اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے. شاخ کو کاٹا اور کہیں بھی لگا دیا, زمین اچھی ہوئی گلاب کھل جائے گا. پامالیے گل سے کہیں دب سکتی ہے خوشبو, ارے روندے ہوئے پھولوں کی مہک اور بڑھے گی. جتنا یزید اور یزیدیت نے حسین اور حسینیت کو روندنا چاہا, آج ساری کائنات میں اس کی خوشبو اتنی ہی بڑھتی اور مہکتی نظر آ رہی. کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ یہ خاندان مصطفیٰ کا گلاب نبی کا خاندان ہے, اور جب تک زمین پر نبی کا خاندان ہے تب تک اہل زمین کے لیے بھی حفظ و امان ہے. اس لیے کہ حدیث پاک شاہد ہے نا کہ جب تک جس طرح آسمان پر ستارے اہل آسمان کے لیے امان ہیں, اسی طرح زمین پر نبی کے گھر والے اہل زمین کے لیے امان. اور جب قیامت آنی ہوگی خدا قرآن بھی اٹھا لے گا, نبی کے گھر والوں کو بھی اٹھا لے گا. اس لیے تو آقا نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی, میں تمہارے درمیان دو وزندار چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے, دوسری میری عطرت میرے اہل بیت ہے. ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے حسین کا خاندان. انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے, کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. آخری خطبے میں نبی ارشاد فرما رہے ہیں, بس 10 منٹ میں آپ کا اور لینا چاہوں گا, 1 بج گئے ہیں اور میں اپنی گفتگو انشاءاللہ کنکلوژن کی طرف لے کے جا رہا ہوں, اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں. 5-7 منٹ آپ کی اجازت ہے؟ آپ ہی حضرات سے پوچھ رہے ہیں, اگر اجازت ہے تو میں اپنی آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنے آخری خطبے میں, میں تمہارے درمیان دو وزندار. اے آقا آپ نے لفظ وزندار کا استعمال کیوں فرمایا؟ نبی صرف یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, دوسری میرے اہل بیت. وزندار پہ اتنا زور کیوں؟ لفظ وزندار فرمانے کی وجہ کیوں؟ کیا بات ہے کہ نبی نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 بھاری بھرکم 2 وزندار چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں,
کہ میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان. آپ نے دیکھا ہوگا ہوا چلتی ہے، اگر کوئی کاغذ کو رکھ دیا جائے ہوا کے سامنے آفس کے اندر، پل میں کاغذ اڑتا ہوا نظر آتا ہے، اپنی جگہ چھوڑتا نظر آتا ہے، اپنی ہستی گنواتا نظر آتا ہے. تو اس کو بچانے کے لیے آپ اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں پیپر ویٹ. پیپر ویٹ سے کاغذ کو دبا دیا. اب ہوا چل تو رہی ہے، کاغذ ہل تو رہا ہے، مگر اپنی جگہ سے ہٹتا نظر نہیں آتا. اور اگر پیپر ویٹ ہلکا ہے، ہوا بہت تیز ہے، ایک سے کام نہیں چلا تو آپ نے دوسرا رکھ دیا. اب ہوا تیز سے تیز چل رہی ہے، مگر کاغذ اپنی جگہ موجود ہے، ہل تو رہا ہے، لڑکھڑا تو رہا ہے، لیکن اپنے وجود کو کھوتا نظر نہیں آتا. تو قربان جاؤ، نبی نے اپنی نگاہ نبوت سے مستقبل کا مشاہدہ کر لیا کہ یہ دنیا ایک کاغذ کی صورت میں ہے، اس کے اوپر قرآن اور اہل بیت کا تو بھاری بھرکم پیپر ویٹ رکھ دو. جب تک یہ دونوں پیپر ویٹ رہے گا، دنیا اپنی جگہ قائم رہے گی، دنیا اپنی ہستی کھو نہیں سکتی ہے. اور جس دن قیامت آنی ہوگی، دنیا کو فنا ہو جانا ہوگا، پہلے ہی ان دونوں پیپر ویٹ کو اٹھا لیا جائے گا. تو حسین کا خاندان اور قرآن، یہ دونوں اتنی بھاری چیزیں ہیں کہ جب تک زمین پر موجود ہیں زمین کا وجود قائم، زمین کا وجود قائم. انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. یہ دو وزندار چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اللہ کا کلام ہے، دوسرا رسول کا خاندان ہے. جس نے ان دونوں کو سینے سے لگائے رکھا وہ ہر دور میں کامیاب نظر آیا، ہر دور میں چمکتا نظر آیا، ہر دور میں بڑھتا نظر آیا. ارے نبی کے گھرانے کا تو اعجاز یہ ہے، اعجاز یہ ہے کہ اگر کوئی دل میں محبت کی ذرا سی بھی رمق رکھتا ہو تو اسے بھی مخالف سمت سے بلا کر حور بنا دیا جاتا، حور بنا دیا جاتا. مگر ہر کی قسمت میں حور بننا تھوڑے ہی ہوتا. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. اے حسین، تمہاری شان یہ ہے کہ نبی تمہیں چومے، تمہاری شان یہ ہے کہ مصطفیٰ تمہیں سونگے، تمہاری شان یہ ہے کہ مصطفیٰ اپنے پشت مبارک پر بٹھائیں. حسین تمہاری شان یہ ہے کہ نبی فرمائے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں. قربان جاؤ، آج کا تو دور ایسا ہے کہ کوئی کسی علاقے کا سردار ہوتا ہے تو لوگ اس کے ترانے گاتے نظر آتے ہیں. کسی علاقے کا مکھیا ہے تو اس کے جتنے ماننے والے ہیں سب کے لبوں پر اس کا نام ہوتا ہے. اگر کوئی کسی علاقے کا ڈی ایم ہے، اس کے جو چاہنے والے ہیں تو سب اس کی واہ واہی کرتے نظر آتے ہیں. اگر کسی علاقے کا ایم ایل اے ہے تو پورا کا پورا قافلہ اس کے پیچھے نظر آتا ہے. اگر ایم پی صاحب ہیں تو جوک در جوک لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں. تو ایک ہندوستان کا پی ایم کوئی بن جاتا ہے تو ہر ہر مودی اور گھر گھر مودی چلتا رہتا ہے نا. ایک ملک کا، زمین کے ایک ٹکڑے کا کوئی اگر کچھ دنوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے عارضی طور پر سردار بنا دیا گیا تو اس کے نام کی مالا جپنے والے ہر وقت اسی کے ترانے گاتے رہتے ہیں. اے حسین تمہاری بادشاہی بھی کیا ہے، تمہیں تو وہ بادشاہی ملی ہے کہ فقط ہندوستان ہی نہیں، افغانستان ہی نہیں، نخلستان ہی
جب ہاتھ میں ہے ایسی سرکار تو پھر کسی اور سے کیا درکار، اس کے سامنے تو سب کوئی بیکار۔ جب حسین جیسی سرکار ہے تو پھر دونوں جہاں میں بیڑا پار ہے، اور جو حسین کا دامن چھوڑ کر چلا جائے وہ دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہے۔ نہ اس پار ہے نہ اس پار ہے، سینے میں چبھا ہوا بہت ہی بڑا خار ہے، لیکن جو یارے غار ہے، جو یارے غار ہے اس پہ تو ہمارا تن من سب نثار۔ دیکھیے مولانا بھی ماشاءاللہ ردیف کے ساتھ ردیف ملاتے جا رہے ہیں، قافیہ کے ساتھ قافیہ، ہم قافیہ اب پڑھے ہوئے ہیں قافیہ، اور شافیہ اور وافیہ، اس لیے ملاتے جا رہے ہیں قافیے پہ قافیہ۔ کہ سرداری صرف زمین پہ نہیں بلکہ جنت پہ، تمام جنتی جوانوں کے سردار۔ تو ہم نے کہا اچھا تو پھر بوڑھوں کا سردار کون ہے؟ حسین اگر آپ تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو نبی نے تو کسی بوڑھے کا سردار بتایا ہی نہیں کہ جنت میں بوڑھوں کا سردار کون ہوگا، کون ہوگا؟ عقل حیران ہو گئی، کہا نادان جنت میں کوئی بوڑھا ہی نہیں ہو۔ ایک بوڑھی ضعیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، دعا کی درخواست لے کر حضور دعا فرما دیجئے کہ جنت میں ٹھکانہ ہو جائے۔ سرکار نے مزاح فرمایا اور کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا۔ اب وہ بھی حیران و پریشان، یہ ہے دو جہاں کے آقا، اے والی کونین، اے نبیوں کے سربراہ پیشوا، یہ کیا بات ہے؟ ارے آپ دستے طلب دراز کر دیں تو جنت کیا، جانا تو دور ہے، جنت خود چل کر اس کے پاس آ جائے۔ آپ کہتے ہیں جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، یہ کیا بات ہے؟ کہا رے نادان جانا نہیں، جنت میں جانے کے پہلے ہر کسی کو جوان بنا دیا، بوڑھا بھی ہوگا تو جوان ہو جائے گا۔ اس لیے آقا نے فرمایا حسن و حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار، تو جنت میں کوئی بوڑھا نہیں، تو بات سمجھ میں آ گئی، حسین تمام جنتیوں کے سردار۔ بوڑھا ہو تو سردار حسین ہے، جوان ہو تو سردار حسین ہے، بچہ ہو تو سردار حسین، حسین تمام جنتیوں کا سردار۔ اور کیا شان ہے اس گھرانے کی، حسین کو دیکھا تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، حسین کی ماں کو دیکھا تو تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، سیدۃ النساء العالمین بھی ہیں، سیدۃ النساء اہل الجنہ بھی ہیں۔ والد کے طرف دھیان گیا تو دیکھا یہ مولائے کائنات ہیں، جس کے تعلق سے نبی فرماتے ہیں کہ یہ تمام ولیوں کا سردار ہے، عرب و عجم کا سردار ہے۔ اور نانا کی طرف جب دھیان گیا تو دیکھا یہ تو سارے نبیوں ہی کا سردار ہے، سارے رسولوں ہی کا سردار ہے، ساری کائنات کا سردار ہے۔ کیا پتا چلا حسین کا گھرانہ وہ ہے کہ اس گھر میں جو بھی آتا ہے سردار ہی بن کے آیا کرتا ہے، سردار ہی بن کے آیا کرتا ہے۔ تبھی تو شاعر نے کہا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا۔ یہ ایسی سرداری ہے جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस अब मौलाना तशरीफ ले आए, मैं अपनी गुफ्तगू यहीं तमाम करता हूँ। अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जहाँ पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। क्या बात रजा इस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। इन्हीं चंद जुमलों के साथ फकीर शहबाजी आपसे इजाजत चाहता है। मौला कदीर आप सबको इमाम आली मकाम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, उनके फैजान से हम सबको माला माल करे। अहले सुन्नत व जमात और मसलक आला हजरत पे आप सबको कायम और दायम रखे, सिरात मुस्तकीम पर हमेशा चलते रहें। मौला कदीर इमाम आली मकाम और अहले बैत अतहार की मोहब्बत में हमें जीना मरना नसीब करे। ई दुआ अज़मनो अज़ जुमला जहां आमी बात व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।